السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے میرونسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 12. نکاح آج ہوگا زینی. خبر ایک ہتھوڑے کی مانند اس کے سر پر برسی تھی. چند پل کے لیے تو زینیا حاکم سانس بھی نہ لے سکی. دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی کونج بھی اس کے جتنی ہی حیران تھی، لیکن نہیں، اس کی سانس یوں نہیں رکی تھی. کسی نے اس سے عبداللہ تھوڑی چھینا تھا. اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینیا نے خالی خالی نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، وہ جو اس سے ذرا ہی فاصلے پہ بیٹھی تھیں. انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھام لیا. بالاج کو کل صبح سویرے سعودی عرب نکلنا ہے. اس کے مالک نے اس کے لیے ٹکٹ بھیجی ہے اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کا مالک سخت بیماری میں بستر سے لگ چکا ہے. اگر بالاج کل تک نہ گیا تو اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا جائے گا. بولتے بولتے وہ رکیں. زینیا کی زخمی نظروں میں دیکھا، پھر دھیرے سے اضافہ کیا. یہ نکاح کی شرط بھی ہم نے رکھی ہے، ورنہ وہ تو ابھی کے ابھی کراچی کے لیے نکل رہا تھا. جو نکاح 4 دن بعد ہونا ہے وہی اگر آج ہو جائے تو کیا حرج ہے گودی؟ محبت کا طرز تخاطب. بات آج یا کل کی نہیں ہے اماں، بات میری ہے. عبداللہ سے میرا رشتہ بھی ایک معاہدہ تھا اور بالاج سے شادی بھی ایک معاہدہ. میری قربانی کب تک دیتے رہیں گے آپ لوگ؟ اس کا لہجہ بلند ہوا. بالاج کو چاہیے تھا ہر چیز سے اوپر مجھے رکھے، ہر کاروبار سے زیادہ ضروری مجھے رکھے، اور وہ کیا کر رہا ہے اماں؟ وہ میرے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. نہ جانے کہاں سے چند آنسو اس کی آنکھوں میں بھر آئے، لیکن مجال ہے جو اس ڈھیٹ نے گرنے دیے ہوں. تمہیں مسئلہ کس بات سے ہے زینی؟ عبداللہ والے معاہدے کے ٹوٹنے سے یا پھر بالاج کے ساتھ معاہدہ برقرار رہنے سے؟ جانتی ہوں تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں. 4 دن مزید عبداللہ کا سوگ نہیں منا سکتی تم، ہے نا؟ ان کا لہجہ بلند نہیں تھا، پھر بھی زینیا کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے. حقیقت کا تھپڑ بہت زور سے لگا تھا. میں عبداللہ کو بھول چکی ہوں اماں. یعنی نہیں بھولی؟ طنز کیا گیا. زینیا بس لب بھینچے آنسو روکے انہیں دیکھتی رہی. عورت یوں چلا چلا کر بتاتی نہیں ہے کہ وہ فلاں کو بھول گئی اور فلاں کو یاد رکھا ہے. عورت اپنے رویے سے جتا دیتی ہے. جسے بھلا دیتی ہے اس کا نام تک زبان پہ نہیں لاتی، یوں اسے نظر انداز کرتی ہے جیسا اس کا وجود ہی نہ ہو. انہوں نے چہرہ ساکن بیٹھی زینیا کے قریب کیا. اگر تم نے عبداللہ کو بھلا دیا ہوتا تو آج بالاج سے پہلے اس کا نام نہ لیتی. زینیا شل رہ گئی. وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی. اماں جس طرح آئی تھیں اسی طرح چلی گئیں. زینیا حاکم ششتر تھی. کیا ماؤں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے؟ چند گھنٹے بعد میز کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھی زینیا کا چہرہ سنجیدہ تھا. میز پہ دھری ڈائری میں الفاظ درج کرتے ہوئے وہ خوش تھی. میں زینیا حاکم ہوں. میں گوادر سے اسلام آباد ذمہ داریاں لے کر جا رہی ہوں. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے ثابت قدم رکھے، زینیا کو سرخرو کرے. وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی. سرخ رنگ کا بھاری کامدار لگا پہنے، بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنائے، سر پہ ماتھا پٹی اور گلے میں دہری، ایک قسم کا روایتی زیور جسے اردو میں نولکھا ہار کہا جاتا ہے. ہاتھوں میں سونے ہی کے کنگن تھے، کانوں میں بھاری جھمکے. وہ آج حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی. چہرے پہ ایک الگ سا نکھار تھا. سرخ رنگ زینیا حاکم کے لیے بنا تھا. لڑکیاں اس کے قریب جھرمٹ بنائے بیٹھی تھیں. کچھ دیر میں اس کا نکاح تھا. لڑکیاں فرمائش کر رہی تھیں. نکاح کے وقت لڑکی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. بڑی بوڑھیوں کے قول کو سچ کرتی ساری لڑکیاں اپنی فرمائش کروا رہی تھیں. زینیا مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی. تم بتاؤ بختو، تمہاری کیا دعا ہے؟ اس نے نرمی سے ایک 16-17 سالہ لڑکی کو مخاطب کیا. بختو نامی لڑکی نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا. مجھے شادیاں منگنی نہیں چاہیے، تم بس اچھا پڑھ کر آنا زینی باجی، تم ہمارے لیے راستے کھولو گی. اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا.
تم خاندان کی پہلی لڑکی ہو جو دوسرے شہر جا کر پڑھے گی۔ جب ابا نے یہ بات سنی تو مجھے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ اب اگر تم کامیاب ہو کر آؤ گی تو خاندان کی ساری لڑکیوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت بڑی بات کہہ رہی تھی۔ زینیا نے مسکرا کر آنکھیں جھپکائیں، گویا تسلی دی ہو، گویا خاندان کی ساری لڑکیوں کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھا لیا ہو۔ میں نے ہر رشتے کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہو، ابا ہو، بشر ہوں یا پھر زینیا حاکم خود۔ عبداللہ اب اگر کبھی واپس آئے گا تو کم از کم میری گردن اس کے سامنے جھکی ہوئی نہ ہوگی۔ میں نے عبداللہ کے تمام فرائض ادا کیے، میں نے اس کے ساتھ وفاداری نبھائی، اس نے مجھے کھو کر اپنی ساری عمر کو خسارہ کیا۔ ہاں، میرے دل میں ایک کسک ساری زندگی رہے گی۔ عبداللہ آ جاتا تو میری فیری ٹیل بھی سچ ہوتی، پریوں کی کہانی پہ میرا یقین بڑھ جاتا۔ لیکن شاید کچھ لڑکیوں کے لیے ملکہ بد کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، جہاں محبت، ہم سفر، امیدیں، سب کچھ شہزادی خود ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں ہوتا۔ آج میں زینیا حاکم اپنے دل سے عبداللہ کی تمام یادیں نکال رہی ہوں۔ میں بالاج میر کی زندگی میں پیور ہو کر جاؤں گی۔ عبداللہ کا باب تمام ہوا۔ عورتوں کا جھرمٹ، ڈھول کی تھاپ اور ڈھیر سارے شور کے درمیان امینہ بیگم بیٹھک کی طرف جا رہی تھیں۔ کسی بچی نے بتایا تھا کہ ان کے لیے فون آیا ہے۔ وہ عورتوں کے درمیان راستہ بناتی ہوئی بیٹھک چلی آئیں۔ فون کو کان سے لگاتے ہوئے وہ جتنی بے پرواہ تھیں، فون کے اس پار وہ نام سن کر وہ اتنی ہی بے چین ہوئی تھیں۔ عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ بلوچی زبان میں کہے گئے یہ الفاظ ان کی جان نکال گئے تھے۔ کتنے سال، کتنا عرصہ، کتنی ساعتیں انہوں نے اپنے محبوب بھتیجے، بھائی کے بیٹے کی آواز سننے کے انتظار میں گزار دیے تھے۔ کیا وہی عبداللہ تھا جسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا، جسے بولنا سکھایا؟ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں 2-2.5 سال تک شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، اس نے ایک بار پھر اضافہ کیا۔ امینہ بیگم سانس نہیں لے سکیں۔ وہ وعدہ دے رہا تھا، عبداللہ آنے کی نوید سنا رہا تھا، لیکن کیا دیر نہیں ہو چکی تھی؟ شہزادے نے گھوڑے کی لگامیں کس لی تھیں اور شہزادی کسی اور دیس ادھار رہی تھی۔ آواز آ رہی ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ اب مت آنا عبداللہ۔ تنبیہ، منت، سختی، التجا، ان سب کو ملاؤ تو امینہ بیگم کا لہجہ بنتا تھا۔ فون واپس کریڈل پر رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل پسیج گیا تھا۔ کاش عبداللہ وقت پہ آ گیا ہوتا۔ وہ وقت پہ آتا اگر کہانی کا شہزادہ ہوتا، لیکن یہ کہانی میری تھی۔ میں نے ساری زندگی ابا کی اچھی بیٹی بننے کی کوشش کی، ساری زندگی کامیاب ہو سکی یا نہیں، لیکن اب لگتا ہے ابا میری طرف قدم بڑھانے لگے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں ان کی فیوریٹ نہ صحیح بیٹی بننے لگی ہوں۔ میں ابا کی توجہ کے لیے ڈیسپریٹ نہیں ہوں، نہ کبھی تھی، لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کی محنت پہ داد دیتا ہے اور آپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اگر زینیا حاکم نے عبداللہ کو کھو کر ابا کو پا لیا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ خسارے کا سودا ہے۔ بالاج اور اس کے نکاح کی خبر کو ذرا سی دیر گزری تھی جب زینیا حاکم کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا۔ ہاتھ میں سرخ جولری کا ڈبہ لیے حاکم نواب اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ زینیا نے ٹھہر کر انہیں دیکھا۔ ڈھیر سارے جذبات تھے جو ایک ساتھ آن وارد ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آئے اور اس کے قریب آ کر بیٹھے۔ زینیا بس انہیں دیکھے گئی۔ ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری اچھی بیٹی، دھیرے سے چند الفاظ کہے۔ الفاظ تھے کہ امرت۔ تمہاری شادی کی بہت خوشی ہے مجھے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے بالاج کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ جمع کروا دیے ہیں۔ تم دونوں جب ایک گھر میں رہو گے تب اپنا سامان خرید لینا، ٹھیک ہے نا؟ زینیا کے حلق سے الفاظ نہیں نکلے۔ وہ اب تک شل تھی۔ ابا نے جولری کے ڈبے کو کھولا اور اندر سے زیور نکالا۔ وہ حس تھی، چوکور حس، گلے میں پہنے جانے والا زیور۔
چوکور ڈیزائن کے حص پر ننھے ہیرے لگے تھے۔ زینیا دم خود رہ گئی۔ کیا ان کے معاشی حالات اس بات کی اجازت دیتے تھے؟ ابا کو اب تک اپنا نوابی دور نہیں بھولا تھا۔ میرے پاس حص تھی ابا۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں، ایک جیسی چیز کا ایک سے زائد ہونا فضول خرچی لگا کرتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس حص ہے، لیکن وہ تمہاری اماں کی ہے۔ میری طرف سے بھی تو کوئی تحفہ ہونا چاہیے نا۔ زینیا کچھ نہیں بولی، بس دھیرے سے حص کو ہاتھ میں لیا۔ سچا شفاف سونا، 10-12 تولے تو کہیں نہیں گئے، اوپر سے ننھے ہیرے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ابا خوبصورت تھے، ان کا تحفہ دینے کا انداز بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ زینیا کئی لمحے اس پیلے سونے پہ لگے سفید ہیروں کو دیکھتی رہی، مبہوت، متحیر۔ میں اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میرا شوہر اگلے کئی ماہ دیار غیر میں ہوگا، میں اس کا انتظار کروں گی۔ زینیا حاکم ایک بار پھر اپنے سے جڑے مرد سے وفاداری نبھائے گی۔ کئی چیزیں ہیں جو آج سے بدلنے والی ہیں۔ میرا نام، میری فیروزے کی لونگ، میری ترجیحات، ان میں اب بالاج میر شامل ہونے والا ہے۔ لیکن میں باقی مشرقی لڑکیوں کی طرح خود کو پسے پشت نہیں ڈالوں گی۔ جس طرح بالاج میرا فرض ہے، اسی طرح زینیا حاکم بھی میرا فرض ہے۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ زینیا حاکم ولد حاکم نواب، کیا آپ کو بالاج میر ولد محمد یوسف میر بائیوز 10 لاکھ روپے حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی اسے پوچھ رہا تھا۔ اپنے پلنگ پہ بیٹھی زینیا حاکم کے آگے اس کی ساری زندگی ایک فلم کی طرح دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس نے جھکی گردن اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے بشر کو دیکھا، پھر ابا کو دیکھا۔ اس کے جالی دار دوپٹے سے ان دونوں کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ایک مشینی سی آواز بھی گونجی تھی۔ میں تمہارے شہر آیا تھا، تمہاری پکار پہ۔ یہیں اسی جگہ، باقی کی زندگی کے لیے ان آوازوں کا گلا گھونٹتے ہوئے زینیا قبول ہے کہہ چکی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور زینیا حاکم، زینیا بالاج بن چکی تھی۔ دل میں جذبات شاید نہیں تھے، لیکن امیدیں تھیں، بہتر مستقبل کی، اچھی شادی کی۔ شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ زینیا حاکم اور بالاج میر کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب جو رسم ہو رہی تھی اسے لاواں کہتے ہیں۔ لاواں کی رسم میں دلہا اور دلہن کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور ان کے سامنے آئینہ رکھا جاتا ہے۔ دلہا اپنی دلہن کو پہلی بار اسی آئینے میں دیکھتا ہے، اور اس کے بعد خاندان کے شادی شدہ جوڑے باری باری آ کر دلہا اور دلہن کے سر آپس میں ٹکراتے ہیں، دھیمے سے اور نرمی سے۔ کئی شوخ جوڑے دلہا دلہن کے سر کو زور سے ٹکرا دیتے تھے، جس سے کبھی دلہن کی ماتھا پٹی سے دلہا کراہ کر رہ جاتا تھا۔ ہنسی خوشی رسموں کا اختتام ہوا تھا۔ شادی اپنے انجام کو پہنچی۔ شادی جوا ہوتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میرے لیے شادی صرف جوا نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں پہلے ہی اپنی متاع حیات گروی رکھوا چکی ہوں۔ میرے 2 عزیز رشتے، میرا بڑا بھائی جو میرے لیے باپ جیسا ہے، اور میری انسیکیورٹیز کی ماری بہن جو میرے لیے اولاد جیسی ہے۔ جب تک میری شادی سانس لیتی رہے گی، تب تک میرے بہن بھائی کی زندگی پرسکون رہے گی۔ مجھے لگتا ہے یہ شادی بھی ایک معاہدہ ہے، ایک ایسا معاہدہ جس میں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زینیا حاکم پہ واپسی کی تمام راہیں مسدود ہوئیں۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لے کر جاتی کونج یکدم کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے دیو ہیکل نما انسان کو دیکھا۔ زیغم میر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کونج بھی ساتھ مسکرائی تھی، پھر ساتھ سے گزر کر چلی گئی۔ یوں تو وہ کئی بار ملا تھا، لیکن جو 2 روز سے نظر تبدیل ہوئی تھی، یہ تبدیلی اچھی تھی، کم از کم کونج کے لیے۔ لیکن ایک بار پھر زینیا پہ سب سے زیادہ حق زینیا کا ہے۔ میں کسی بالاج میر کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے لیے شادی کو سودا بنائے۔ میری بہن کی خوشی، میرے بھائی کے سکون کے بدلے میرا سودا۔ بالاج میر، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نکاح لاواں کے بعد ایک چھوٹی سی رسم ہوئی، جس میں تمام گھر والے شریک رہے۔ انگوٹھی دودھ اور گلاب کی پتیوں کے درمیان سے بالاج نے پہلے ڈھونڈ لی۔
اس کی بہنیں شور مچا رہی تھیں، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر بالاج نے زینیا کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے سر جھکائے رکھا۔ بشر نے اس کا ہاتھ بالاج کے ہاتھ میں دیا۔ بالاج نے سر کے خم سے گویا شرف قبول کیا ہو۔ اس نے ایک زرد انگوٹھی زینیا کی انگلی میں پہنانی چاہی۔ زینیا کے لبوں سے کراہ نکلی جو شور میں دب کر رہ گئی۔ انگوٹھی تنگ تھی۔ زینیا نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن بالاج نے گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے ایک بار پھر انگوٹھی پہنانی چاہی۔ زینیا کو لگا تھا اس کی جلد چھل گئی ہو۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن بالاج نے اس کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا ہی دی۔ کسی اور نے زیادہ غور نہیں کیا مگر زینیا کی انگلی کئی لمحے تک سن رہی۔ اس کی انگلی میں اس قدر جلن ہوئی تھی کہ الامان۔ کچھ دیر قبل امید سے بھری آنکھیں اب خالی خالی تھیں۔ This is not just a ring. This is commitment. اور کمٹمنٹ بعض دفعہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا؟ وہ اس کی طرف جھک کر سرگوشی کر گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ زینیا مسکرا بھی نہ سکی۔ چند منٹ بعد باراتی واپس جا رہے تھے۔ بالاج اور زینیا حاکم کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ میں جلد واپس آؤں گا، زینیا بالاج میر۔ رات کے کسی پہر کے پیغام زینیا کو موصول ہوا تھا۔ زینیا ساری رات اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ نرم لمس نہیں، جلانے والا۔ عورت کو ذرا سی بات بھی کہاں بھولتی ہے۔ ایک ہفتے بعد۔ ایک ہفتہ سکون کی علامت رہا تھا۔ زینیا کے نکاح کے 4 دن بعد بشر حاکم کا نکاح ہوا تھا۔ حاکم نواب خوش تھے، بے حد خوش۔ زندگی سے جو کچھ انہوں نے چاہا تھا وہ سب مل رہا تھا۔ ان کے دونوں بچے ان کی مرضی کی شادیاں کر چکے تھے۔ یہ پورا ہفتہ زینیا کو بس ایک ہی بے چینی رہی، پرواز کی، بلندیوں کی۔ یہ پورا ہفتہ بشر حاکم کو بس ایک ہی بے چینی رہی، اپنے کمرے میں ایک نفس کے اضافے کی اور اس سے بات کرنے کی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا مسئلہ تھا، ہر کام میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی اور ایک تو بولتی بہت تھی۔ اس وقت بشر اپنے کمرے میں پلنگ پہ بیٹھا تھا، تاج سے ٹیک لگائے، پیر لمبے کیے، گھٹنوں پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا اور کانوں میں ایئر پوڈز۔ کچھ ہی وقت میں وہ زینیا کو چھوڑنے اسلام آباد جانے والا تھا۔ بس ذرا یہ فلم دیکھ لے۔ سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ دفتن اسے اپنے پیروں کے قریب کچھ محسوس ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ اس کی نئی نویلی دلہن بیڈ پہ بیٹھی تھی، صاف ستھری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت نقوش والی عروج بشر۔ لیکن اس کے شوہر کے حیران ہونے کی وجہ اس کا یوں بیٹھنا نہیں تھا بلکہ اس کا رونا تھا۔ وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھی۔ بشر بوکھلا ہی تو گیا۔ عروج ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ یکدم وہ مزید بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ اب کہ بشر کو واقعتاً تشویش لاحق ہوئی۔ ادھر مجھے دیکھو، یہاں دیکھو، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑ رہا تھا، اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے منہ سے کچھ بولا ہو۔ وہ بس روئے گئی اور روئے گئی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد بشر بھی ہلکان ہو چکا تو پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، بازو سینے پہ باندھ لیے اور سکون سے اپنی 3 دن کی بیوی کو رونے دیا۔ بشر کی یوں پیچھے ہونے پر وہ مزید دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ اب وہ اونچی سے زیادہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے اس رونا سیشن کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب کہ بشر دوبارہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، دھیرے سے اس کی گود میں پڑے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک ایک حرف سچ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عروج مغموم سی اسے دیکھتی رہی، دل میں آتے خدشوں کو زبان پہ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بالآخر اس نے کہہ ڈالا، تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو؟ بشر نے اس کی بات پہ کرنٹ کھایا تھا۔ سب کہتے ہیں تم دوسری شادی کر لو گے، اپنی اس لاہور والی لڑکی سے یا پھر اپنے چچا کی بیٹی سے۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ 3 دن سے تم نے مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں،
میرے کچھ حقوق ہیں، تم ایسے نکلو گے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ بشر کا جی چاہا تھا زمین میں گڑ جائے۔ وہ اپنی 3 دن کی بیوی کو اس طرح کیسے رلا سکتا تھا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کس سے شادی کروں؟ لاہور والی سے یا پھر اپنی کزن سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو عروج کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ روتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ بشر کے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ وہ واقعی محظوظ ہوا تھا۔ اچھا یہاں دیکھو، ادھر دیکھو مجھے۔ اس نے عروج کے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ بشر حاکم آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے بعد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اوکے؟ عروج نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف شادی نہیں، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی نہیں چلاؤ گے۔ اب کے حیران ہونے کی باری بشر کی تھی۔ وہ اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ تمہیں بہت پتا ہے، وہ طنز کر گیا۔ اگر تم نے بالی ووڈ کھنگال لی ہے تو میں نے بھی درجن بھر کورین ڈرامے دیکھے ہیں، مجھے کم عقل مت سمجھنا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے دھمکی دیتی وہ عجیب ہی لگی تھی۔ بشر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑے، لیکن جتنی نرمی سے اس نے ہاتھ چھوڑے تھے عروج نے اتنی ہی تیزی سے دوبارہ پکڑ لیے۔ بشر پہ تو آج حیرت کے پہاڑ ہی گر رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کافی بے شرم واقع ہوئی ہو تم، کھلے دل سے تبصرہ کیا گیا۔ جتنے خاموش تم رہتے ہو مجھے ایسا بننا ہی ہوگا۔ اچھا کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پہ اشتیاق تھا، بس ذرا سی ڈھیل دینے کی دیر تھی اور چڑھ گئی یہ لڑکی سر پہ۔ میں جانتا تھا یہ 1.5 لیٹر آنسو تم کس لیے بہا رہی ہو، بولو کیا چاہیے؟ اس نے خود کو بیزار ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے واقعی مزہ آ رہا تھا۔ میں بھی اسلام آباد چلوں؟ اس کی فرمائش پہ بشر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سرخ متورم آنکھوں اور ڈھیر سارے اشتیاق کے ساتھ فرمائش کرتی وہ بشر کو حد درجہ زہر لگی تھی۔ تم اسلام آباد جا کر کیا کرو گی؟ اور ہم نے کون سا شہر میں رکنا ہے؟ زینی کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ یہی تو۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ واپسی پہ صرف تم اور میں آئیں گے نا؟ اب کہیں اور تو تم لے کر جاؤ گے نہیں، تو اسی ٹرپ کو اپنا ہنی مون سمجھوں گی۔ وہ رکی، بشر کی متعجب آنکھوں میں دیکھا۔ پھر میں تیار ہو جاؤں نا؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ بشر نہ بولنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ سکا، بس سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اس کی اجازت دینے کی دیر تھی، عروج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا اور فوراً بستر سے اتر آئی۔ بشر تو حق و دق سا اس کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ ابا نے صحیح بلا چپکا دی تھی اس کے ساتھ۔ وہ چلی گئی تو بشر کئی لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں۔ چند گھنٹے بعد دروازے پہ کھڑی بڑی گاڑی بشر کے دوست کی تھی، جس میں اس وقت زینیا کے سامان سے زیادہ 1 دن کے لیے اسلام آباد جانے والی عروج کا سامان تھا۔ دروازے کے اندر جھانک کر دیکھو تو حاکم نواب کے گھر میں الوداعی تقریب جاری تھی۔ نم آنکھوں سے الوداع کہتی عورتیں، سپاٹ چہروں کے ساتھ جذبات چھپائے ہوئے مرد۔ زینیا کا ظاہری حلیہ تو اب جا کر بدلا تھا۔ فیروزے کی لونگ جو اسی کے لیے بنی تھی، آج اس کی جگہ ایک روایتی چنے کی دال کے ذرے جتنی موٹی نوز پن تھی، جس پہ نقش بنے تھے۔ یہ نوز پن ہر لڑکی کو شادی کے بعد پہننی ہوتی تھی، کوئی زور زبردستی نہیں، لڑکیوں کو یوں بھی اس کا شوق ہوتا ہے۔ سادہ سے لگے اب بھاری کام والے لگوں میں بدل گئے تھے۔ خالی ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور گلا وہ خالی تھا۔ ہاں وہ حس کی شوقین تھی، دہری یعنی ہار سے اسے عشق تھا، لیکن یہ وہی زینیا حاکم تھی جسے ذرا سا زیور بھی پھندا لگتا تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ کونج کے چہرے پہ رندھا ہوا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ زینیا کی 2 نندیں بھی کھڑی تھیں۔ ساس تو بلائیں لیتے نہیں تھک رہی تھیں۔ وہ باری باری سب سے ملی، اماں، دادی، ساس، نندیں۔ کونج کو گلے لگاتے ہوئے بھی اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم کتنی ڈھیٹ ہو زینی، تمہیں ذرا بھی رونا نہیں آ رہا؟ اسے گلے سے لگائے کونج نے شکوہ کیا۔
گڈ بائیز آرنٹ ہارڈ فار می، وہ نرمی سے کہتے ہوئے جدا ہوئی۔ کون جب بھی رو رہی تھی، بار بار نم آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ انہی آنسوؤں، دعاؤں اور سلامتیوں کے درمیان زینیا حاکم باہر گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ گوادر کی سڑکوں اور حسین سورج نے اسے الوداع کہا تھا، بلوچستان کی فضاؤں نے ایک مہمان اسلام آباد کی یخ بستہ ہواؤں کے سپرد کیا۔ سنہری آنکھیں ایک نئے سفر پر روانہ تھیں، آنکھیں چمک رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں، بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔ تقریباً 29ویں بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ بشر نے ڈھیر سارا غصہ، ملامت، غیرت اندر اتاری۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ آ جاؤ عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اپنے آفس میں گلاس وال کے قریب صوفہ رکھے بیٹھا قیس باہر نظر آتے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں میں سگار دبا تھا، آنکھیں پرسوچ تھیں۔ اپنے نام کی پکار پہ وہ چونکا نہیں۔ ویسے تو تم میرے کزن ہی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم لوگوں نے غیرت بیچ کھائی ہے۔ دوسری جانب بشر نے یقیناً ضبط کیا ہوگا۔ میں غیرت مند ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں اپنی امانت لے جاؤ، اس کا دل مت دکھاؤ۔ تم چاہے اسے ساری زندگی ہم سے نہ ملنے دینا، ساری زندگی اس کی شکل نہ دکھانا، لیکن اس کا دل مت توڑو۔ سامنے سے منت کی گئی۔ قیس نے آرام دہ ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، ڈھیر سارا دھواں لبوں سے آزاد کیا۔ ایسی ہی منت، سماجت، دل گرفتگی، بے قراری اور ذلت تمہاری ماں یعنی میری عزیز پھپھو نے بھی دیکھی تھی۔ کئی بار تو میں نے خود انہیں تمہارے باپ کو پیغام بھیجتے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو کو رلایا تھا، مجھ پہ فرض ہے کہ میں تمہاری بہن کو رلاؤں۔ وٹے سٹے کی شادیوں میں تو ایسا ہوتا ہے نا؟ دوسری جانب بشر خاموش ہو گیا تھا۔ شاید اسے غصہ آیا تھا، شاید بے بسی محسوس ہوئی تھی، یا شاید غیرت۔ کئی لمحے بعد اس کی آواز مستحکم تھی۔ یعنی تم نہیں آؤ گے؟ پھر تیار رہنا، میں اس کے نام سے عبداللہ ہٹا رہا ہوں۔ قیس نے تیزی سے گردن اٹھائی، آنکھوں میں ڈھیر ساری سختی اتر آئی، گردن کی نسیں تک ابھر آئیں۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری لاش کے ٹکڑے سمندر میں بہاؤں گا۔ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ بشر طنزیہ مسکرایا۔ اب اگر تم آئے تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی عبداللہ۔ اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی تھی۔ قیس نے بیزاری سے موبائل کان سے ہٹایا۔ آج کل یہ لوگ کچھ زیادہ سر چڑھ رہے تھے، کبھی یہ بشر تو کبھی اس کا باپ، لیکن اس نے خود بھی تو کال کی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کر وہ مسکرایا، گو کہ اس کی آواز یادداشت کا حصہ نہیں بنی تھی، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کال کرتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ سگار کے دھوئیں اڑاتا، ماضی کے گرداب میں پھنسا شخص مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ قیسم خوابوں کی عمارت، بلندیوں کی عمارت، اس عمارت کو بنانا قیس کا خواب تھا، اور اب یہی عمارت کئی لوگوں کے خواب پورے کرتی تھی۔ شیشے کی یہ عمارت سانس جاری رکھنے کو کھانا دیتی تھی، ہوائیں اس عمارت کو ٹھنڈے جھونکے بخشتی تھیں، اور سورج اس عمارت پہ تپش نہیں برساتا تھا۔ شام کا وقت تھا، اسلام آباد کا آسمان جبر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں شہر کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ ایسے میں عمارت کے اندر قدم دھرتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھ کر، اپنی توانائی خرچ کرتے ہوئے شیشے کے اسٹوڈیو میں آؤ تو قیس گمبھیر تمہیں پورے قد کے ساتھ صوفے پہ لیٹا نظر آئے گا۔ اس کے سامنے ایک بار پھر وہی سرخ گاؤن تھا، وہ لمبے صوفے پہ نیم دراز تھا، سینے پہ اسکیچ بک رکھے، ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پہ رنگین پینسل رکھے، اور کان کے اوپری طرف ایک پینسل لٹکا رکھی تھی۔ گھونگھریالے بال آج ماتھے پہ گر رہے تھے، جاتے سورج کی چند نارنجی کرنیں اس کے چہرے پہ گر رہی تھیں، جس سے اس کی بڑھی ہوئی شیو چمک رہی تھی۔ دفتن راہداریوں میں ہیل کی مانوس سی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ قیس مسکرایا تھا، شاید اسے اسی آمد کی توقع تھی۔ چند لمحے بعد شیشے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا۔ ڈیزائن میں رنگ بھرتے اس کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے تھے۔ کوئی عورت تھی جس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور نیلی آنکھوں میں چمک۔ میں نے کئی دن انتظار کیا کہ تم کب آؤ گی اپنا انعام لینے،
قیس نے اسکیچ بک بند کر کے سینے پہ رکھ دی، آنکھیں موند لیں جیسے کوئی کھیل چل رہا ہو، جیسے وہ بتا رہا ہو میں تمہیں دیکھے بغیر بھی پہچان سکتا ہوں۔ نووارد دراز قد تھی، خوبصورت نقوش، ٹپ ٹاپ حالت، سیاہ سفید دھاری دار لیڈیز 2 پیس میں ملبوس۔ اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں نیلے ہیرے، پیروں میں 1.5 انچ کی سفید ہیلز، کلائی میں قیمتی گھڑی۔ وہ فیشن سے آبسیسڈ تھی، مہجبین مختار۔ میں نے بھی تمہیں کئی دن کا وقت دیا تھا کہ تم سوچ سکو میرا انعام کیا ہونا چاہیے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر سارے اسٹوڈیو کا جائزہ لینے لگی۔ گلاس وال سے آتی دھوپ اب قیس کے چہرے کو چھوئے بغیر واپس جا رہی تھی۔ مہجبین کی پشت نے دھوپ کا بیڑا اپنے سر لیا۔ تقریب سے پہلے انعام طے ہوتے ہیں، قیس نے یاد دہانی کروائی۔ میں نے تمہارے لیے کوئی تقریب نہیں اٹینڈ کی، میں نے تمہارے لیے جنگ لڑی ہے قیس، اور جنگ کے انعام سپاہیوں کی جرت کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ میری جرت، ہمت اور طاقت کے حساب سے یہ سرخ گاؤن مجھے ملنا چاہیے۔ ایک دم دھوپ کا راستہ کھل گیا اور قیس کا سارا جسم جھلس سا گیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ مہجبین اس کی طرف پیٹھ کیے ہوئی تھی، گردن ڈھلکا رکھی تھی جس سے اس کے بال پھسل کر ایک طرف ہو رہے تھے۔ اس کی نظریں گاؤن پہ جمی تھیں۔ ایک فیشن فریک عورت اپنا ہدف چن چکی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی پیشکش دی گئی، آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پیشکش رد کی گئی، آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا مہجبین، تنبیہ تھی یہ۔ جنگ جیت کر آنے والوں کو منہ مانگے انعام دیے جاتے ہیں، ضد تھی یہ۔ کئی لمحے قیس خاموش رہا، گویا فیصلہ لینے کو وقت لیا ہو۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز مستحکم تھی۔ جنگ چاہے سپاہی کی محنت سے جیتی گئی ہو، چاہے افسر کے سینے پہ لگے تیروں سے، کریڈٹ سپہ سالار کو ملتے ہیں۔ اس جنگ کا سپہ سالار میں تھا۔ مہجبین اس کی جانب مڑی۔ قیس اب بھی کہہ رہا تھا، سپاہیوں کے حق میں مال غنیمت اور چند عنایات آتی ہیں، تمہارے حصے کی عنایات طے ہیں۔ مہجبین مسکرا رہی تھی۔ سر سے پیر تک سجی ٹپ ٹاپ سی لڑکی کو بھلا عنایات کی کیا ضرورت؟ اگر یہ نہیں تو ساری دنیا نہیں۔ آنکھیں کچھ جتا رہی تھیں، تنی ہوئی گردن میں زوم تھا۔ اگر میں انکار کروں تو؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ جیسے 2 سال پہلے کیا تھا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، پرتپش سرد مسکراہٹ۔ وقت کے دریا میں بیٹھی کشتی کے چپو گھماؤ، لہروں کے دوش پہ تیرتے ہوئے پیچھے جاؤ تو 2 سال پرانا منظر تمہاری آنکھوں کے آگے ہے۔ 2 سال پہلے منظر تھا قیس کا آفس، سرمئی سفید دیواروں والا آفس، پاور چیئر پہ بیٹھا قیس، میز پہ رکھے کافی کے بھاپ اڑاتے مگ، اور میز کے اس پار بیٹھی مہجبین مختار، ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹاپ اور تیار۔ میں عورتوں کے کپڑے ڈیزائن نہیں کرتا میڈم۔ اس نے احتراماً میڈم کا اضافہ کیا۔ میں نے دنیا کے ہر برانڈ کو پہنا ہے، چاہے سستا ہو چاہے قیمتی۔ میں نے قیسم کے کپڑے بھی پہنے ہیں، لیکن وہ آگے کو جھکی، میں نے قیس کے بنائے کپڑے نہیں پہنے۔ کیا تم چاہتے ہو میں اپنے سرکل میں آدھی ادھوری تصور کی جاؤں؟ اور ایک بات اور، کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خرید نہیں سکتی؟ تم قیسم سے کچھ بھی خرید سکتی ہو، لیکن مہجبین مختار، میں چاہتا ہوں تم قیسم سے کماؤ۔ یہاں خریدنے والے بہت آتے ہیں، جب تم قیسم پہنو تو خرید کر نہیں، کما کر پہنو۔ وہ اگر فیشن فریک تھی تو قیس فیشن شناس ڈیزائنر۔ ڈیزائنر بڑے مین ہوتے ہیں، جن کے لیے ان کا دل نرم پڑا ان کے لیے شاہکار بنا دیں گے، اور جن سے دل کھٹا ہوا ان کے لیے بنائے گئے شاہکار کو بھی ردی کا ٹوکرا بنا دیں گے۔ اگر تم مجھ سے ضد کرو گی، میرے پاس بار بار آؤ گی، تو شاید میں تمہارے لیے کچھ ڈیزائن کر بھی دوں، لیکن وہ محض ایک ڈیزائن ہوگا، آرٹ نہیں۔ آرٹ بنتا ہے دل سے یا پھر ٹوٹے دل سے۔ مجھے کس چیز کا انتظار کرنا ہوگا، دل ٹوٹنے کا یا دل سے بنے آرٹ کا؟ نیلی آنکھوں میں تجسس تھا۔ قیس کا دل کوئی نہیں توڑ سکتا،
تمہیں دل سے بنے ڈیزائن کا انتظار کرنا ہوگا۔ مہجبین نے نزاکت سے ہاتھ چھلایا۔ مردوں کے دل سے بھلا کون نا واقف ہے؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک اور سوال داغا۔ میں قسم کا ڈیزائن کیسے کما سکتی ہوں؟ کمانے کی صلاح دی جاتی ہے، طریقے بے وقوف بتاتے ہیں۔ کیا میں تمہیں بے وقوف دکھتا ہوں؟ انتظار کرو اس دن کا جب میرا دل تمہارے لیے کچھ تخلیق کرنے کو چاہے۔ مغرور ڈیزائنر نے کندھے اچکائے۔ فیشن فریک عورت نے کافی کا مگ تھپ سے میز پہ رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جیسے مرد اس عورت کا دل رکھتے ہیں جو ان کا کاروبار رکھے۔ کبھی کسی جنگ میں ہتھیار کم پڑے تو مہجبین کو بلا لینا۔ اس نے پیشکش دی۔ قیس نے سر کے خم سے پیشکش وصول کی۔ کسی دن اگر تم میرے لیے جنگ جیت گئی تو میرا دل بھی جیتو گی، تب میں تمہارے لیے ایک شاہکار بناؤں گا۔ وہاں اڑاتے کافی کے دھوئیں کے ساتھ تحلیل ہوتے ہوئے ہم ماضی سے حال میں آ گئے۔ حال 2 سال پہلے تم نے مجھے امید دی تھی اور اب 2 سال بعد انکار کر رہے ہو۔ نہ میں نے تب انکار کیا تھا نہ اب کر رہا ہوں۔ اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے سنجیدہ تھا۔ مہجبین آگے کو ہوئی، ایک بازو بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا اور پھر اس کے کان کے پاس جھکی۔ میں 2 سال مزید انتظار کر سکتی ہوں، لیکن میں ڈیزائن نہیں، آرٹ لوں گی قیس۔ وہ بے باک عورت سرگوشی کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ قیس اونچے مجسمے کی مانند کھڑا رہا۔ مہجبین نے ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر اس سرخ گاؤن کو دیکھا۔ بائے until we meet again۔ وہ ہاتھ کی 3 انگلیاں پیانو بجانے کے انداز میں لہراتی باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حدیبیہ اندر آئی۔ وہ کافی عجلت میں لگتی تھی، لیکن یہاں اس اسٹوڈیو میں اس سرخ گاؤن کو دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آنکھیں ستائش سے پوری طرح پھیل گئیں، لب اوہ کی شکل میں گول ہوئے۔ چند پل وہ ایک حصار میں قید سی اس گاؤن کو دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں جھپکا کر اپنے باس کو دیکھا۔ اگر آپ یہ گاؤن مجھے دے دیں تو روز قیامت میں آپ کے حق میں بیان دوں گی۔ میں اللہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی آپ اس کی عظیم تخلیق حدیبیہ کو حبیب کہتے تھے۔ قیس نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ سودا برا نہیں تھا۔ اگر تمہارے اندر ایک بھی عورتوں والی خوبی ہوتی تو یہ گاؤن تمہارا ہوتا حبیب۔ آخر یہ گاؤن ہے کس کا؟ مارے تجسس کے وہ حبیب کہنے پہ بھی خفا نہیں ہوئی۔ میری منگیتر کا۔ اعتراف کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ حدیبیہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ یعنی باس نے منگنی کر لی؟ آپ کی منگیتر بھی ہے؟ حیرت کی زیادتی تھی۔ قیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میری منگیتر ہے، اور وہ کہتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن لوگ اس سے کہتے ہیں میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ رکا، حدیبیہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اعتراف کروں کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جس دن وہ یہ گاؤن پہنے گی میں اعتراف کروں گا وہ واقعی خوبصورت ہے۔ اور اگر وہ خوبصورت نہ لگی تو؟ عورت کو خوبصورت اس کا وقار اور وفا بناتے ہیں۔ اس عورت کے پاس دونوں ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہوگی۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ طنز تھا۔ قیس نے گہری سانس لی۔ میں نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن میں مداوع کروں گا۔ میری ساری وفائیں اس سے مشروط ہیں۔ اس کے سارے گلے دور ہو جائیں گے جب میں اسے تحفے میں وفا دوں گا۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ حدیبیہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، لیکن اگلے ہی لمحے قیس کی ایک سخت نظر اسے ہوش میں لے آئی۔ کھسیانی بلی کی طرح وہ دھیرے سے منظر سے ہٹنے لگی جب یکدم اسے کچھ یاد آیا۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اپنے راز عورت سے شیئر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ عورت ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی منگنی کے بارے میں مجھے کیوں بتایا؟ قیس نہیں مڑا، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے گاؤن کو دیکھے گیا۔ میرا یہی عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہیں حدیبیہ نہیں حبیب سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم میں قیامت کے دن آپ پہ حتق عزت کا دعویٰ کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے قیس تھا اور وہ سرخ گاؤن۔
عبداللہ ایک دن تمہارے لیے آئے گا، اس نے سرگوشی کی تھی۔ گوادر کے ساحل پہ کھڑے دو مرد ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ سبز آنکھیں سپاٹ تھیں اور سیاہ آنکھوں میں سختی تھی۔ تم کیا کرنے والے تھے مہدی؟ چبا چبا کر بس یہی پوچھا گیا۔ مہدی نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کرنے والا نہیں تھا، میں کرنے والا ہوں۔ پرتعیش سوئٹ کے کمرے میں اپنے پلنگ پہ آڑے ترچھے لیٹے مہدی کا فون بج بج کر تھک گیا تھا، لیکن اس کی نیند تھی کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ چند لمحوں بعد فون کی زوں زوں ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ اب کہ مہدی نے کسی نابینا کی طرح اپنا ہاتھ یہاں سے وہاں مارا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد بالآخر فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ غیر شناسہ نمبر سے آنے والی کال اس نے یوں ہی پڑے پڑے اٹھا لی تھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، ذہن غائب۔ ہیلو، خمار زدہ آواز میں اس نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم مجھے اتنی جلدی بھول جاؤ گے۔ 400 وولٹ کا کرنٹ تھا جو مہدی کے جسم کو چھو گیا۔ محب ملک اس سے مخاطب تھا، وہی دلکش لہجہ، وہی طنز میں ڈوبے تیر۔ ایک مرد کی آواز امرت ہوتی ہے جب تک اس کے لہجے میں طنز کے تیر شامل نہ ہو جائے۔ مہدی کئی لمحے سانس نہیں لے سکا۔ دیکھا مہدی، تمہاری بہن اس ملک میں آ کر بھی میرے اشاروں پہ چلتی ہے، ورنہ اسلام آباد اتنا دور تو نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر زہر خند لہجے میں بولا۔ مہدی دھیرے سے لحاف اتارتا اٹھ بیٹھا۔ چہرہ اب تک بے یقین تھا۔ دوسری جانب پی سی کے ایک اور سوئٹ کی بالکنی میں بیٹھا وہ خوبرو شخص مسکرا رہا تھا، طنز، حقارت، تنفر والی مسکراہٹ۔ تمہاری بہن، میں نے جب اسے پہلی مرتبہ پروپوز کیا تھا، جانتے ہو اس نے مجھے کیوں انکار کیا تھا؟ مہدی خاموش رہا۔ وہ اس کے الفاظ پروسیس کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا وہ اپنے بھائی سے پوچھ کر بتائے گی۔ اس نے مجھے تمہارے اپروول کے لیے چھوڑا مہدی۔ آدھی یونیورسٹی کے سامنے میں نے ذلت اٹھائی، صرف اور صرف وجہ تم تھے۔ شاید قیس بھی۔ محبت کرتی ہوگی نا اس سے۔ تم اس لائق تھے کہ تمہیں انکار کیا جاتا۔ مہدی حقارت سے بولا۔ تم اس لائق تھے کہ تمہارے چہرے پہ لعنت بھیجی جاتی، اور میری بہن نے بھیجی تھی۔ اس نے جتایا۔ کیا اسی وجہ سے آج تمہاری بہن میرے نکاح میں ہے اور میری بیٹی کی ماں بھی ہے؟ کاش کوئی اس کا منہ نوچ لے۔ مہدی نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ جانتے ہو تمہاری بہن کیا کیا برداشت کرتی ہے؟ وہ پراسرار ہوا۔ میں نے ان 6 سالوں میں کئی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ زبان بہت چلتی ہے یار اس کی۔ خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ مہدی خرایا۔ دوسری جانب محب قہقہا مار کر ہنسا تھا۔ مارے بے بسی کے مہدی کے ہاتھ کی نسیں بھڑک گئیں۔ کئی بار میں نے اس کی شکل، عقل کا مذاق اڑایا ہے۔ کئی بار میں نے اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے۔ لعنت ہو تم پہ ملعون انسان، خدا تمہیں غارت کرے۔ مہدی کا بس نہیں چلتا تھا وہ فون کے اندر گھس کر اس کا گلا دبا دے۔ وہ اپنے بستر سے نیچے اتر آیا تھا اور اب کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ محب اب تک اس کی سماعتوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ یار ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ ہاں شاید تھوڑی بہت محبت ہے، لیکن وہ جو مجھے ضد ہے نا اس کے مقابلے یہ محبت کچھ نہیں۔ اسے میں چاہتا ہوں میرے برے سلوک کے بعد وہ تمہیں بلائے، اپنے دوست کو بلائے، اور پھر جب تم دونوں نہ آ سکو تب وہ میری برتری قبول کرے۔ ہاں تب تک کے لیے اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ گویا تمام فیصلے کر چکا تھا۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے محب۔ تم اس شہر آ تو گئے ہو، اب واپس نہیں جا سکو گے۔ مہدی فیصلہ کر چکا تھا۔ اب کہ اس کی آواز سرد سرگوشی جیسی تھی، ٹھنڈی، شفاف۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم کہاں ہو، اور اب تم انتظار کرو اپنی موت کا۔ واو، آئی ایم امپریسڈ۔ یعنی مہدی کمبیر صاحب کو غیرت بھی آتی ہے، لیکن افسوس تم مجھے مار نہیں سکتے۔ ایزل اور تمہاری بہن مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مہدی۔ تمہارے ہاتھ بہت بری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا اس کی بے بسی سے، اپنی بے حسی سے۔
تم اگر مجھے مارنے آ رہے ہو تو آؤ، میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا تم ایسا کر نہیں سکتے۔ مہدی کے بس میں ہوتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتا، ضرور نہیں، یقیناً۔ اگلے چند پل کے مناظر کچھ یوں تھے کہ مہدی کمبیر مرین ڈرائیو پہ تھا اور قیس کمبیر اس کے شانہ بشانہ۔ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، لوگ انہیں گالیاں بک رہے تھے اور مہدی کا جنون تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وقت کے صفحے آگے پلٹے، گھڑی کی سوئیوں نے رفتار بڑھائی اور اب ہم ساحل پہ رکھے پتھروں کے پاس ہیں۔ قیس اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مہدی گردن جھکائے چپ چاپ سب سنے گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے قبول کر لیا تھا۔ اس کے دل پہ ایک الہام اترا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں بچا سکتا۔ اس کی بہن ایک برے مرد کے ساتھ رہ رہی تھی تو یہ اس کی چوائس تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، شاید تبھی وہ اپنا حال تبدیل کر سکیں۔ رات سر پہ آئی تو اسلام آباد نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ مہمان شہر کے مہربان موسم نے ہلکی پھوار برسائی۔ بلوچستان سے آنے والے مہمانوں کو تعظیم کی گئی۔ یہ ایک اپر کلاس کالونی کا منظر تھا۔ بھورے پینٹ والا 3 منزلہ بنگلہ ایک شان سے کھڑا تھا۔ اسی بنگلے کے باہر بشر حاکم کی گاڑی کھڑی تھی۔ زینیا گاڑی کے سامنے والے شیشے سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عروج تو باقاعدہ گردن باہر نکالے باہر دیکھ رہی تھی۔ بشر نے مڑ کر ایک سنجیدہ نظر اپنی غیر سنجیدہ بیوی پہ ڈالی۔ عروج، اسلام آباد دیکھنا ہے نا، جاؤ باہر جا کر دیکھ لو۔ اس میٹھے لہجے پہ عروج غش کھاتے کھاتے بچی تھی۔ وہ بچوں کے انداز میں خوش ہوتے ہوئے باہر نکل گئی اور اسی پل بشر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا رخ اب زینیا کی جانب تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بشر اگلی سیٹ پہ ترچھا ہو کر بیٹھا تھا، یوں کہ وہ زینیا کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، تبھی زینیا نے گاڑی سے باہر سیلفی لیتی عروج کو دیکھا۔ عروج اچھی ہے نا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں اچھی ہے، بالاج بھی اچھا ہے، بشر نے تائید کی۔ اور جب تک اچھا ہے تم بھی اچھی رہنا، لیکن جب جانور بن جائے تو یاد رکھنا واپسی کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں وہ بھائی نہیں ہوں جو خواہ مخواہ تمہاری حمایت کرے گا۔ تمہارے لیے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک تم حق پہ ہو۔ جس دن مجھے بالاج حق پہ محسوس ہوا اس دن فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، ٹھیک؟ زینیا نے محض اسبات میں سر ہلایا۔ بشر اب بھی سنجیدہ تھا۔ شادی کے شروع میں مسائل ہوتے ہیں، کچھ برداشت کرنا، کچھ پہ صابر رہنا، لیکن اپنے ساتھ ظالم مت بننا۔ یاد رکھنا تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے پیچھے ہے۔ بالاج کی کوئی ناجائز بات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشر میں دیکھ لوں گی، فکر مت کرو، تم لوگوں کو میرے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینیا تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ بشر نے گہری سانس بھری۔ جن لڑکیوں کے پیچھے ان کے میکے والے نہیں ہوتے، سسرال والوں کے لیے وہ لاوارث لاش جیسی ہوتی ہیں۔ کبھی صبر کے نام پہ گردہ نکال لیا، کبھی قربانی کے نام پہ دل نکال لیا۔ زینیا نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے یہ سب کچھ کیوں سمجھا رہا تھا؟ وہ زینیا حاکم تھی، مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے۔ بشر کے چہرے پہ کچھ تھا، بے چین سا، غیر آرام دہ سا۔ وہ یوں اپنی بہن کو اسلام آباد کے سپرد کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، خاص طور پہ تب جب اس کی بہن خود کو عقل کل سمجھ رہی ہو۔ زینی، بچے، یہ شہر بڑا ہے، بڑے لوگ، بڑے کاروبار، یہ جنگل ہے لوگوں کا، طاقت کا۔ یہاں یہ مت بھولنا تمہارا اصل کیا ہے، تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا خاندان کون ہے۔ یہاں کے جانور پھاڑ کھانے کو بیٹھے ہیں، تم ان کا نوالا مت بننا۔ شہر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آدا، جانور چھوٹے بڑے، خطرناک یا غیر خطرناک نہیں ہوتے۔ ہر انسان، جگہ، جانور کے اندر ایک جہنم ہوتی ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اگر اس شہر کے جانوروں نے مجھے نوالا بنایا تو میں ان کو اپنا کھانا بناؤں گی۔ I am not scared of monsters. I am a monster myself. سنہری آنکھوں والی لڑکی نے جتایا۔ بشر ٹھہر کر اسے دیکھا گیا۔ تم چیزوں کو اتنا آسان کیوں سمجھ لیتی ہو؟ کیونکہ اگر مشکل ہوئی تب بھی میرے پاس حل موجود ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بشر کچھ مزید کہنے لگا تھا کہ بنگلے کا دروازہ کھلا۔
ایک ادھیڑ عمر عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکی باہر آئی۔ بشر انہیں دیکھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ ادھیڑ عمر خاتون انہیں اندر چلنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ اسی لمحے زینیہ حاکم بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ بنگلے سے آنے والی لڑکی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھائی۔ عروج اب بھی بنگلے، ولا اور اونچے قصر گردن اٹھائی دیکھ رہی تھی۔ ہیلو زینب، میں شیزل سیمسن ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ آنے والی لڑکی زینیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ زینیہ نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی 27-28 برس کی لڑکی تھی، سیاہ لمبے بالوں والی۔ اس کی رنگت زردی مائل تھی۔ آنکھیں نہ زیادہ چھوٹی نہ بڑی، بس درمیانی اور سیاہ۔ کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگا تھا اور بینگز ماتھے پہ سیٹ تھے۔ شاید کسی نے بینگز کے نام پہ اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پتلی سی ناک جو کہ کسی زیور سے خالی تھی۔ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ کھلی سی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے ہوئے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ اس نے ہنوز آگے بڑھا رکھا تھا۔ زینیہ کی نظر اس کے ہاتھوں تک گئی۔ اس کی ہر انگلی میں مختلف انگوٹھیاں اور چھلے تھے۔ کلائی میں 3 سے 4 چوڑیاں اور ان کے ساتھ ایک موتیوں والا کڑا۔ اس کا مجموعی تاثر ایک پرکشش، آزاد، کریٹو اور فریش سا آتا تھا۔ ہیلو زینب، اب کی بار اس نے ذرا جتا کر کہا۔ شیزل کو آج تک کسی نے اگنور نہیں کیا۔ زینیہ بغیر ہاتھ ملائے آگے بڑھنے لگی۔ میرا نام زینیہ حاکم ہے، زینب نہیں۔ وہ دروازے کے اندر جاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو زینیہ کا زین اور حاکم کا میم، یہ ہو گیا زینب۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ میرے نام کے ساتھ اتنا بڑا چینج نہیں کر سکتی۔ وہ اب ادھیڑ عمر عورت کے پیچھے پیچھے تھی۔ ایک لاؤنج نما جگہ پہ آ کر وہ رکی تھی اور اپنے مہمانوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شیزل کی کریٹیوٹی شیزل کی بھی مرضی نہیں پوچھتی۔ تم تو پھر تم ہو۔ وہ تم کہہ رہی تھی، لیکن آپ والے انداز میں۔ شاید اس نے سب کی سننی اور اپنی کرنی سیکھی تھی۔ زینیہ سر جھٹکتی آگے بڑھائی اور بشر کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ آرام دہ تھی۔ ادھیڑ عمر عورت کی طرف دیکھو تو وہ کوئی 55-56 برس کی کافی فربا عورت تھیں۔ سرخ و سفید رنگت، بوڑھے بال جو کہ جوڑے میں بندھے تھے۔ چہرے کے نقوش بس واجبی تھے، البتہ تاثرات میں سختی سی تھی۔ سیاہ چکن کاری کے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ سر پہ اوڑے افروزہ بیگم کافی باوقار معلوم ہوتی تھیں۔ رسمی حال احوال کے بعد وہ اصل بات کی طرف آئی تھیں۔ بشر اور زینیہ کے چہروں پر نظر گاڑے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ عروج بیزاری سے سر یہاں سے وہاں گھما رہی تھی۔ 15 سال پہلے میرے دونوں بیٹے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے بعد میں یہاں پہ یہ پرائیویٹ ہاسٹل چلاتی ہوں۔ ہاسٹل بس ایک بہانہ ہے، دراصل یہ میری تنہائی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس شاہانہ اور بڑے گھر میں خرچے بھی بڑے ہیں، لیکن میری تنہائی کی قیمت کے آگے یہ سب کچھ نہیں۔ وہ ایک پل کو رکی۔ یہاں رہنے والی تمام بچیاں میری دوستوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں یا پھر رشتہ دار ہیں۔ کسی غیر کو یہاں نہیں رکھتی میں۔ جوان لڑکیاں ذمہ داری ہوتی ہیں۔ زینیہ حاکم، تمہیں یہاں رکھنے کی وجہ تمہاری ذہانت ہے۔ میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ زینیہ نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ چند ایک مزید باتوں کے بعد بشر جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گو کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا، لیکن کئی بار دل کو چپ کروانا پڑتا ہے۔ وہ افروزہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں اللہ کے بعد اپنی بہن کو آپ کے آسرے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے ادارے، آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لی تو یہ غلط ہوگا۔ میں نے آدھے اسلام آباد سے سوال کیے ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی، شاید کبھی ہو بھی نہ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میری بہن یہاں ہے، میں تو چلتی ہوا پہ بھی شک کروں گا، لیکن مجھے امید ہے آپ اس کا دھیان رکھیں گی۔ افروزہ بیگم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایسے غیر مطمئن چہرے، ایسے آدھے اعتبار والے لوگ وہ آئے دن دیکھتی تھیں۔ بشر اب کے زینیہ کی طرف مڑا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ زینیہ بھی مسکرائی۔ بشر نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے لگایا۔ عام بہنیں اس وقت اپنے بھائی کی آدھی شرٹ گیلی کر دیتی، لیکن زینیہ حاکم ڈھیٹوں کی طرح آنسوؤں پہ بند لگائے کھڑی رہی۔ وہ مڑ گیا۔ عروج اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ جاتے جاتے اس نے کئی بار پلٹ پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا تھا اور پھر بالآخر وہ چلا گیا۔ اسے جانا ہی تھا۔
دروازے سے باہر نکلتے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے عروج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بشر چونک کر مڑا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے کیمرہ آن کیے کھڑی تھی، آنکھوں میں ملتجی سا تاثر تھا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گی بس، پلیز، بس ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک چلنا ہوگا، بس اتنا سا، پلیز بشر۔ وہ جواب دیے بغیر سنجیدگی سے کھڑا رہا۔ عروج نے چہرے پر مزید مسکینیت طاری کر لی۔ ایک ویڈیو سے کیا ہو جائے گا؟ چہرہ بھی نہیں آئے گا تمہارا، بس ساتھ چلنا ہے۔ سٹیٹس لگاؤں گی یار، پلیز پلیز بشر مان جاؤ، دیکھو شوہر نہیں ہو میرے۔ بشر نے تھکی ہوئی سانس ہوا کے سپرد کی۔ عروج کے ہاتھ سمیت اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ہاتھ تو پکڑا ہوا ہے اور آگے تم کھڑی ہو، کیسے چلوں؟ یعنی وہ مان گیا تھا۔ ہو خدایا، وہ مان گیا تھا۔ اگلے چند پلوں میں وہ 6 فٹ کا سنجیدہ بردبار لڑکا اپنی بیوی کے اشارے پہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ یہ عورتیں کیا کیا کام کروا لیتی ہیں۔ چند دن قبل گوادر پورٹ پہ اس وقت لوگوں کا ایک جم غفیر جمع تھا۔ یہاں سے وہاں چکر لگاتے، اپنا سامان اٹھاتے اور اپنے کاموں کو جاتے، اونچی بولیاں کہتے لوگ، اور ان سب کے درمیان 2 مرد بھی تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آ جائے گی؟ قیس کی سنجیدہ آواز پہ بھی مہدی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دونوں بینچ پہ بیٹھے تھے، آس پاس لوگوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہاں سے کئی لوگوں نے بحری سفر کو روانہ ہونا تھا۔ میں نے اس کی نینی کو خرید لیا ہے، وہ اسے گھمانے کے بہانے یہاں لے آئے گی، تم مل لینا۔ میں مزید 5 منٹ سے زیادہ اس کا انتظار نہیں کرنے والا، اتنی اہم نہیں ہے وہ۔ قیس نے گھڑی دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ مہدی نے البتہ دھیان نہیں دیا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان، بھانت بھانت کی بولیوں اور غیر شناسا لوگوں کے درمیان 2 مردوں نے ایک شناسا چہرہ دیکھا، ایک جانی پہچانی آواز سنی اور ایک اپنا اپنا سا چہرہ دیکھا۔ وہ کوئی 5-6 سالہ بچی تھی، لیکن اپنے قد اور وزن سے 8 سال سے کم کی نہیں لگتی تھی۔ اس کے بال پونی میں بندھے تھے، جن میں ڈھیر سارے رنگین کلپس لگے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بچی زور زور سے سر ہلاتی ناخوشی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھولدار فراک یہاں سے وہاں لہرا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر بینچ پہ بیٹھے 2 لوگوں پہ پڑی۔ خفت سے وہ گردن دائیں بائیں موڑنے لگی۔ اداکار نہ ہو تو ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو نامحسوس انداز میں سنوارا۔ اس سارے وقت میں قیس بس سانس روکے یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ ایزل کی آنکھیں شرارت سے چمکیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ مہدی مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ قریب آ کر مہدی کے گلے سے لگ گئی۔ سکون، کاملیت، احساس محبت مہدی کے خون میں دوڑ گیا۔ وہ ایک بار پھر کئی لمحے اسے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ قیس بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن، اسے آج وہ بہت شدت سے یاد آئی۔ مہدی سے الگ ہوتے ہوئے وہ اب تیز تیز بول رہی تھی۔ پتہ ہے میں کل رات کتنا ڈر گئی تھی؟ پتہ ہے میرے اسکول فرینڈز آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ ویٹ، آپ کو پتہ ہے آپ کی اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، سیم سیم۔ اچھا اچھا، ان سے تو ملو۔ مہدی نے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ قیس کی جانب موڑا۔ ایزل نے بے یقینی سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ او مائی گاڈ، آپ قیس ماموں ہیں نا؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کو ہوئی۔ قیس بے اختیار مسکرایا۔ آئی نو آپ کے اندر بہت ایٹیٹیوڈ ہے۔ آئی نو آپ لوگوں سے نہیں ملتے، لیکن میں تو آپ کی بھانجی ہوں نا۔ نو ہگس فار می۔ بلا شبہ وہ اپنے باپ کی طرح بہت بولتی تھی۔ قیس ایک بار پھر سے کھل کر مسکرانا چاہتا تھا، لیکن وہ یوں جذبات کا اندھا تھوڑی تھا۔ وہ جب کچھ نہیں بولا تو ایزل نے مہدی کی طرف دیکھا۔ دونوں ہاتھ مہدی کے کندھے پہ رکھے وہ اس کے کان کے قریب جھکی۔ کہیں یہ گونگے تو نہیں؟ اسے لگا تھا اس نے سرگوشی کی ہے، لیکن قیس نے بخوبی سنی تھی۔ وہ خود کو سنجیدہ ظاہر کیے گردن مزید تان کر بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی، اور آنکھوں میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا والا تاثر تھا۔ مہدی اور ایزل نے اب کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا۔ تم اس کے لیے گفٹ لائی ہو نا؟ اینگری برڈ گفٹ سے خوش ہو جاتا ہے۔
اس کی بات پہ ایزل کا چہرہ کھل اٹھا. کندھے پہ لٹکا چھوٹا سا بیک پیک اتار کر اب وہ اس میں ہاتھ مار رہی تھی. قیس یوں تو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی گردن تان کر بیٹھا تھا، لیکن کنکھیوں سے وہ اس کی ساری کاروائی دیکھ رہا تھا. اور پھر بالآخر ایزل محب ملک نے اپنے بیگ سے چند سکے برآمد کر لیے تھے. سرخ گالوں اور چمکتی آنکھوں سے اس نے وہ سکے قیس کی جانب بڑھائے. قیس نے اس کے ننھے ننھے بڑھے ہوئے ہاتھ دیکھے مگر رخ موڑ لیا. مہدی کلس کر رہ گیا. اتنی اداکاری کیوں کر رہا ہے؟ ایزل نے ہار نہ مانی. وہ آگے بڑھ آئی، گھٹنے پہ رکھی اس کی بند مٹھی کھولی اور پھر 3 سکے اس کے ہاتھ پہ رکھے. مجھے پتا ہے آپ کو کرنسی جمع کرنے کا شوق ہے. آگے جھپکا کر تسلی دی گئی. قیس اس کی معصومیت پہ مبہوت رہ گیا. وہ آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہی تھی. Still no hugs for me. اور پھر گوادر پورٹ کے اونچے جہازوں، چلتے پھرتے لوگ اور سمندر کی ہواؤں نے قیس کمبیر کو اپنی جگہ سے اٹھتے اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے دیکھا. No hugs for me. وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا. ایزل کھلکھلا کر ہنس پڑی، ساتھ ہی فوراً اس کے گلے سے آ لگی. قیس نہیں جانتا تھا یہ کون سے احساسات ہیں. یہ لمس اتنا سکون کیوں بخش رہا تھا؟ یہ چھوٹی سی بچی اسے گھٹنوں پہ کیوں لے آئی تھی؟ وہ بس یہ جانتا تھا کہ اس کا دل اس بچی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خون کے رشتوں میں فاصلے اہمیت نہیں رکھتے. کئی سالوں بعد بھی ملاقات ہو جائے تو گلے لگاتے وقت دل کو میٹھی راحت اور روح کو ٹھنڈا سکون ملتا ہے. کوئی شخص یہ احساس صرف تب محسوس کر سکتا ہے جب وہ اپنے خون کے رشتوں سے کئی سال دور رہا ہو. ماما آپ کو بہت مس کرتی ہیں. ایزل نے اس کے کان میں سرگوشی کی. قیس تھم گیا. دھماکے سے سب یاد آیا. دل ایک نئے سرے سے دکھ گیا. وہ اگلے کئی لمحے اسے سینے سے لگائے بیٹھا رہا، کبھی اس کے بال تھپکتا، کبھی کندھا چومتا. ان لمحوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی نہیں. اسی لمحے مہدی کا موبائل بجنے لگا. آپا کالنگ کے الفاظ جگمگائے. ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ٹھہر گیا. کئی لمحے یوں ہی شل کھڑا رہا اور پھر وہ ان دونوں کو چھوڑ اب دوسری طرف چلا آیا. آپ کو پتا ہے میرے اسکول میں سب کو پتا ہے کہ میرے 2 ماموں ہیں، دونوں ہینڈسم، اور پاکستان میں ہمارا ایک بہت بڑا گھر ہے اور میرے دونوں ماموں حد سے زیادہ ہینڈسم ہیں. وہ مسلسل بولے جا رہی تھی. قیس اسے اٹھائے بینچ پہ چلا آیا. اختلاف میرا سے تھے، ایزل سے تو نہیں. اچھا یہ بتاؤ میں زیادہ ہینڈسم ہوں یا مہدی؟ وہ اسے گود میں بٹھائے ہوئے تھا. ایزل نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی. مہدی کے پاس دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں اور آپ کے پاس دنیا کے سب سے خوبصورت بال. وہ شستہ انگریزی میں بولی. قیس ہنس پڑا. وہ اکثر یہی سوال میرا سے بھی کرتا تھا. جواب دونوں کا یہی ہوتا تھا. قیس نے نوٹ کیا وہ بہت بولتی تھی، بہت زیادہ. کسی اور کو بولنے کا موقع وہ بہت کم دیتی تھی. تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ ہم تو پہلے کبھی نہیں ملے. میں نے آپ کی تصویریں، انٹرویوز، ویڈیوز سب دیکھا ہے. آپ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تم نے کبھی بلایا ہی نہیں. قیس نے آہستگی سے اس کے بال سنوارے. آواز بے حد ہلکی تھی. میں نے تو آج بھی نہیں بلایا تھا. ماما کہتی ہیں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں. اپنی ماما سے کہنا، وہ نہیں کرتی کیا؟ نہ جانے کیوں وہ ایک بچی کے سامنے شکوہ کر بیٹھا. یہاں سے ذرا فاصلے پہ کھڑے مہدی نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا. آنکھیں نیم مردہ تھیں. وہ اسے بلا رہی تھی. مہدی کو چاہیے تھا کہ جائے. میں جانتی ہوں تم ایزل سے ملے ہو. میں جانتی ہوں وہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہے. وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بول رہی تھی. بس ایک بار مہدی، بس ایک بار پہل کرو، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی. صرف ایک بار مہدی، مجھے تم سب بہت یاد آتے ہو. تمہیں مجھ سے ضد ہے تو مجھے تم سے زیادہ ہے. مہدی نے دھیرے سے سرگوشی کی. ہم ملیں گے یا تو اسلام آباد میں یا پھر عالم ارواح میں. پہل تم نہیں کرو گی تو میں بھی نہیں کروں گا. دوسری جانب موجود عورت کی ہچکیاں بلند ہونے لگیں.
مہدی فون کان سے اتار چکا تھا۔ کال ختم کر کے وہ تیز تیز قدموں سے ایزل اور قیس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بینچ کے قریب پہنچ کر اس نے ایزل کو قیس کی گود سے اٹھا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے واپس بٹھاؤ، قیس نے ناگواری سے ٹوکا۔ مہدی نے غور نہیں کیا، بس ایک بار سکون سے اسے گلے لگایا اور پھر نیچے اتار دیا۔ ہماری بات چل رہی تھی مہدی، بدتمیزی کی انتہا ہو گئی ہے، اسے واپس بٹھاؤ یہاں۔ مہدی نے سنی انسنی کرتے ہوئے ایزل کو نیچے اتارا، جھک کر اس کے دونوں گال چومے۔ ہم دوبارہ ملیں گے، ابھی تم اپنی ماما کے پاس جا رہی ہو، اوکے؟ ایزل نے برا سا منہ بنا لیا تھا، البتہ بولی کچھ نہیں۔ مہدی پہ ایک خفا خفا سی نظر ڈال کر وہ قیس کی جانب بڑھی، پھر انگلی کے اشارے سے اسے نیچے جھکنے کو کہا۔ وہ جو تنے ہوئے تاثرات لیے مہدی کو دیکھ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی چہرہ اس کی جانب جھکا دیا۔ ایزل نے باری باری اس کے دونوں گال چومے۔ قیس بے اختیار زور سے ہنسا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر قیس کے بالوں کو ہلکے سے بگاڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، جاتے جاتے ایک خفا نظر مہدی پہ ضرور ڈالی تھی، ساتھ بے آواز بڑبڑائی تھی، "We are not done yet." مہدی تکان زدہ سا مسکرا دیا۔ وہ چلی گئی تو قیس نے اسے دیکھا، سخت جتاتی نظریں۔ ہم بات کر رہے تھے، تم نے دیکھا نہیں؟ مہدی بینچ پہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ کیا ضرورت تھی بات کرنے کی جب تمہیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا؟ وہ تمہیں اتنا اٹریکٹ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے تھکن سے گردن پیچھے پھینک دی۔ قیس لاجواب سا ہوا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے ملتی تھیں، بس اسی لیے۔ اس کی آنکھیں سبز ہیں نائٹ میئر، میرے جیسی، سیم سیم، جتایا گیا۔ اس کے بال میرے جیسے تھے، ناک بھی اور ہاتھ بھی۔ قیس نے ایک اور تعویل پیش کی۔ مہدی دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ ساری کی ساری اپنے باپ کے جیسی ہے نائٹ میئر۔ یعنی اس کے پاس کچھ بھی میرے جیسا نہیں ہے؟ وہ خفا ہوا تھا۔ مہدی ایک بار پھر مسکرایا۔ قیس جن کو چاہتا تھا ان کے اندر مماثلت ڈھونڈا کرتا تھا، اب جب تک نہیں ملتی اسے سکون کہاں آنا تھا۔ اس نے اگر تم سے کچھ لیا ہے تو وہ ہے لمبی زبان اور اپنی باتیں منوانا، اور شاید ذہانت بھی۔ اس نے ایک ایک کر کے گنوایا۔ اب کہ قیس کھل کر مسکرایا تھا، اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھرایا۔ قیس نے مسکراتے ہوئے کچھ چٹتی سی نگاہ کالر آئی ڈی پہ ڈالی۔ یہ اس کا دوسرا موبائل تھا، اور اگلے کئی لمحے وہ موبائل کی اسکرین کو یک ٹک تکتا رہا۔ یہ وہی نمبر تھا، وہ اسے کال کر رہی تھی، وہ جس کے لیے قیس میلوں کا سفر کر کے یہاں آیا تھا۔ یہاں سے چلو نائٹ میئر، پلیز یہاں سے چلو، یہ شہر میرا دم گھونٹ رہا ہے، کچھ دیر مزید یہاں رہا تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر گزروں گا، پلیز یہاں سے چلو۔ مہدی سر ہاتھوں میں دیے تکلیف سے بڑبڑا رہا تھا۔ قیس نے موبائل سے نگاہیں نہ اٹھائیں، وہ مثبت جواب دینا چاہتا تھا، وہ کم از کم اسے تسلی دے آنا چاہتا تھا، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ کیا ہم تھوڑی دیر نہیں رک سکتے؟ اپنے خاندان کی فکر میں میرا ایک اہم کام رہ گیا ہے، وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ یہاں گزرا ہر لمحہ محب کی موت اور میری پھانسی کے قریب آتا جائے گا، باقی جیسا تم کہو۔ اس وقت مہدی جتنا سفاک تھا شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ قیس نے اپنے خاندان کے ایک مرد کو ایک عورت پہ ترجیح دی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا، اور غلطیوں کے انجام بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو، اور آج کی ایپیسوڈ میں قیس نے کھو دیا زینیا کو۔ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، مجھے واقعی افسوس ہو رہا ہے کہ جب قیس پلٹ کے آنا چاہتا تھا تو پلٹ کے آ کیوں نہیں پایا، اور جو فون کال جس کے لیے وہ گیا تھا، مہدی جس کے لیے گیا تھا گوادر، وہ اس کی بہن میرا تھی، اور جس شخص کو وہ مارنے گیا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا، یہ والا جو فلیش بیک تھا جو آج کے ایپیسوڈ میں دکھایا، اس میں وہ جس شخص کو مارنے جا رہا تھا، مجھے لگا کہ شاید وہ بشر کو مارنے گیا ہوگا۔ جب میں یہ سمجھ رہی تھی کہ زینیا اس کی فیانسی ہے تو مجھے لگا شاید وہ بشر کو مارنے جا رہا ہے کہ اس کی شادی کیوں کر رہے ہیں بالاج سے، لیکن نہیں جناب، میں ٹوٹلی غلط تھی۔ یہ جو ہے نا بڑا زبردست ٹویسٹ دیا مہرون نساء شاہ میر نے،
کہ وہ بشر نہیں تھا بلکہ وہ تھا میرا کا شوہر. اب میرا کے شوہر کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا تھا، محب، ہاں جی محب نام تھا اس کا. اور بڑی مزے کی ہے انٹری ایزل کی. بڑی زبردست بانڈنگ مجھے لگ رہا ہے ہو جائے گی قیس اور ایزل کی. ملاقات تو بہت ہی مزیدار تھی. مطلب کس طرح وہ اکڑ دکھا رہا تھا اور کیسے اس کو 2 منٹ میں رام کیا ہے ایزل نے. بچے واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن ایک بات اور، آن اے ویری سیریس نوٹ، آئی وش کہ ہمارے بھائی ایسے ہوں جیسا بشر ہے. بشر نے جو کہا زینیا کے نکاح کے بعد کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، واپسی کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ہاں حق پہ رہنا. اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ تم نے کوئی زیادتی کی ہے بالاج کے ساتھ تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں بالاج کا ساتھ دوں گا. لائک دس از واٹ شوڈ بی ڈن. لیکن بہرحال ہوتا تو بہت کم ہی ہے، شاید ہی ہوتا ہو، میں نے ایسا دیکھا تو نہیں ہوتے ہوئے، لیکن ہے بڑا زبردست کانسیپٹ اور ایسا ہونا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ناول بھائیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ انہیں کیسا بھائی بننا چاہیے. اللہ حافظ.